بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ بولتے وقت جو کچھ منہ سے نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم بولتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ یعنی بولتے وقت جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جیسے میرا نام عبداللہ ہے، اس میں میرا الگ آواز ہے، نام ایک الگ آواز ہے، عبداللہ الگ آواز ہے اور خے الگ آواز ہے۔ تو یہ چاروں الگ الگ آوازیں ہیں اور ہر ایک آواز کو ہم الگ الگ لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظ جو ہے اس کی مزید دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ بمقصد لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے روٹی، پانی، اسکول، گھر، مکان وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ لفظ جس کا کوئی مقصد ہو، جس کے کوئی معنی ہو تو اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ جو منہ سے نکلتا ہے اور اس کی کوئی معنی ہو، اس کا کوئی مقصد ہو اور مطلب ہو اور سننے والا اس کا مطلب سمجھ جائے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے روٹی کھانے کی چیز ہے، پانی پینے کی چیز ہے، اسکول ایک عمارت کا نام ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں، اسی طرح گھر میں لوگ رہتے ہیں، مکان وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ کی دوسری قسم محمل ہے، یعنی وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے۔ جیسے کانا وانا، گپ شپ، سچ مچ، پانی وانی۔ ان الفاظ میں وانا، شپ، مچ اور وانی محمل ہے۔ یعنی وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو یا جس کا کوئی مطلب نہ ہو یا جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور سننے والا اس کے معنی، اس کے مطلب کو نہ سمجھے تو اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ جیسے کانا وانا میں وانا محمل ہے، گپ شپ میں شپ محمل ہے، اسی طرح سچ مچ میں مچ، پانی وانی میں وانی محمل ہے۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی کل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم وہ کلمہ یا لفظ جو کسی فرد، انسان، حیوان، کیفیت، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ مثلاً انسان، فرشتہ، کرسی، پہاڑ، چاند، دریا وغیرہ۔ یعنی اسم جو ہے یہ کسی بھی نام کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی انسان کا نام ہو، حیوان کا، یا کسی جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے ہم اسم کہتے ہیں، جیسے فرشتہ، کرسی وغیرہ۔ کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے، یعنی وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا یا کرانا پایا جائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کہ میں پشاور گیا تھا، وہ چائے پیتا ہے، اسلم کل آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے اور اس میں کوئی زمانہ جو ہے وہ بھی شامل ہو، جیسے کہ میں پشاور گیا تھا، اس میں فی الماضی کا ذکر ہے، وہ چائے پیتا ہے، اس میں فی الحال کا ذکر ہے، اسلم کل آئے گا، اس میں فی المستقبل کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے فعل کہتے ہیں۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے، یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے۔
اور دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے حرف کہلاتا ہے، جیسے کا، کے، کی، پر، نے، سے، تک، کو، میں وغیرہ۔ یعنی حرف جو ہے وہ اکیلے کچھ معنی نہیں دیتا، بلکہ یہ دوسرے اسموں اور فعلوں کے ساتھ مل کر کوئی بمعنی جملہ جو ہے وہ بناتا ہے۔ یعنی حرف اکیلے کوئی معنی نہیں